دینوں دنیا کی بھلائی، میرا ماہی تیرا ماہی۔ اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، شیطان کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دیو۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، اور شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو، برباد کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن ان کے لیے فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ ایمان کیا ہے؟ یہ مور پولیس کی لگی ہوئی ہے، یہ ثابت ہے پولیس والا، یہ اللہ کی مور لگی ہوئی ہے، ثابت ہے اللہ والا۔ کچھ لوگ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ حضور پاک کا روزہ مبارک بس جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجاہد الافسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے، پریشان ہوئے، سجدہ تو انسان کو جائز نہیں، استدراج تو نہیں ہو گیا؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے منایا، اس کو تو میں نے نور سے منایا ہے۔ پھر قرآن مجید بھی فرماتا ہے حبل الورید، میں انہی کے شارک کے نزدیک ہوں۔ ہر آدمی سوچتا ہے نہیں میری شارک کی بھی نزدیک ہے، علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا حبل الورید، وہ کہتے تھے تو بھی ہماری شارک کے نزدیک ہے نا، ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، بھئی شارک کے نزدیک ہے، پھر ہمارے ہر فعل میں تو ساتھ ہے، تو جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ بھائی اگر تو حبل الورید ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہی ہے، پھر حساب کتاب کیا؟ پھر انہوں نے کھولا تھا نہیں، جب فتوے کا جواب دیا تھا کہ وہ انہی کے حبل الورید ہے جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا، اور جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا اس کے لیے تو حدیث ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کان سوچتا ہے ان مراتب میں سے کوئی مرتبہ لے نہ جائے، ہندو فوج جنات کی حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو، جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے، اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر وہ رحمان جاگ نہیں اٹھتے، وہ مخلوقیں جب تک جاگ نہیں اٹھتی، پھر تم بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ آپ اس کا طریقہ بھی بتائیں، ہو سکتا ہے کچھ اہل دل ہوں، ایک بھی اہل دل نکل آیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ اگر کسی ایک کا بھی دل اللہ کے ذکر سے دھڑکے، بیماری سے نہیں اللہ کے ذکر سے دھڑکے، تو یقین کرو ادھر عرش مولا بھی دھڑکتا ہے۔ جب عرش مولا ہلتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میرا ایک خاکی بندہ جس پہ انکار سجدہ ہوا تھا آج وہ نہیں، آج اس کا دل میرے ذکر میں مصروف ہے۔
تو فرشتے کہتے کاش ہم بھی اس طرح کے انسان ہوتے، ہمارے اندر بھی ایسا دل ہوتا، ہم بھی تیرے عرش کو ہلاتے۔ ایک آدمی بھی ایسا نکلا ہے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے، جو عرش کو ہلائے۔ اور اسی کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے چاہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک، پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین سے ہر آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمر کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یا نہیں، یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے تمہاری ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دے۔ اٹھے ہیں آفس جا رہے ہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ لوگ خفی کو قلبی سمجھتے ہیں، نہیں، جب دل کی دھڑکن سے اللہ ملتا ہے وہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ جب تک ذکر قلبی نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہے، وضو ہو یا نہ ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے۔ سارا دن پانی میں پڑے رہیں، پانی تو دل میں جائے گا نہیں تو وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا وہ اس کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں دا، اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے، زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے۔ اگر ذکر سے گرمی آئے برداشت کریں تو بہت بہتر ہے، اگر برداشت نہ ہو تو دروشی پڑھیں، دروشی اس کو ٹھنڈا کر دے، پھر ذکر کریں، کیونکہ قانون قدرت ہے، گرمی کے بغیر کوئی چیز نہیں پکتی، یہ قانون قدرت ہی ہے۔ فصل وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا، لیکن جب وہ جلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش برساتا ہے۔ گھر میں ہانڈی ہے، جب جلنے کو ہوتی ہے تو پانی کا چھینٹا مارتے ہیں اور خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح یہ سینہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے نا۔ جب یہ اللہ کے نور سے جلنے کو ہوتا ہے پھر دروشی پڑھتے ہیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ زبانی بات میں سب سے افضل دروشی ہے، لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو دروشی اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں عمر کی وجہ سے محسوس نہ ہوتی ہوں گی، پہلے تو وہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دل کی دھڑکن ابھرے، اگر نہیں ابھرتی ہے تو پھر وہ سانس کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ بارو اللہ، سانس تو ہے نا، چلو عبادت ہی صحیح، جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہاں جا کے بیٹھیں، اللہ کی ضربیں لگائیں۔ یہ اللہ کی ضربیں جو ہیں یہ شور مچانے کے لیے نہیں ہیں، اگر آپ صرف ضربیں لگا کے گھر چلے جاتے ہیں تو شور مچا کے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی ضربیں زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہیں، جسم کو ہلاتے ہیں، وہ دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں اس سے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے۔ کیوں ولایت ہے؟ وہ ہل چلاتا ہے کافی دیر تک چلاتا رہتا ہے، پھر اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، جب دل